الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا آج سورہ ضحیٰ کے متعلق کچھ گزارشات کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سورہ ضحیٰ کا جو پس منظر ہے، اس کا شان نزول ہے، اسی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ والوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے اور حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ابتدائی زمانہ تھا دعوت توحید کا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سورہ ضحیٰ جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ کل صورتیں 114 ہیں، تو نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس کو سورۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی زمانہ تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے، تو بیچ میں کچھ وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ چند دن تشریف نہ لے کر آئے۔ بعض روایات میں زیادہ بھی آتا ہے، کم سے کم جو روایت آتی ہے اس بارے میں وہ 17 دن تک کی ہے کہ 17 دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف نہ لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کا پیغام اور اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں۔ یہ مکہ والوں کو دعوت دی۔ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو طعنے دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ قد ودعک ربک، یقیناً لگتا ہے کہ حضور آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا۔ اور یہ باتیں مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے کافر جو تھے وہ یہ طعنہ دیا کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام کے لیے بڑے دکھ کی بات تھی۔ اور پھر حضور خود بھی پریشان تھے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام جو صبح بھی آیا کرتے تھے، جو دوپہر کے وقت بھی آیا کرتے تھے، رات کے وقت بھی آیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نورانی اور مبارک فرشتے جو صبح و شام آیا کرتے تھے، آج کتنے دن گزر گئے ہیں وہ آ نہیں رہے۔ اس بنیاد پر آپ علیہ السلام تو پریشان تھے ہی تھے، لیکن جب مکہ کے کافروں نے آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ام جمیل کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ام جمیل وہ عورت ہے جو ابو لہب کی بیوی تھی، اور یہ اتنی بدبخت عورت تھی کہ اس ام جمیل نے حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو یہ ام جمیل جو ہے وہ
حضرت ارقم کے گھر میں آتی ہے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ وہ شیطان جو تمہارے پاس صبح شام آیا کرتا تھا، لگتا ہے کہ اب وہ شیطان نے تمہارے پاس آنا چھوڑ دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ شیطان بولا۔ جب ام جمیل نے یہ جملہ بولا تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ جی، مکہ والوں نے مجھے جادوگر کہا تو مجھے برداشت ہو گیا، انہوں نے مجھے ساحر کہا، مجھے کاہن کہا، مجھے دیوانہ کہا، میں ساری باتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن آج یہ آ کر یہ بھی تانا دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور لوگ یا باری تعالیٰ تانا دے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جب آپ علیہ السلام نے سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو 17 دن کے بعد، کم سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 17 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات تھی، اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، سبحان اللہ، کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، ہم آسمان سے اترتے نہیں جب تک تیرے رب کا حکم نہ آ جائے، سبحان اللہ، جب تک تیرے رب کا حکم نہ آ جائے تب تک ہم آسمانوں سے اتر نہیں سکتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو سورہ مریم کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اولاد دینے والے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں نا دنیا کے اندر جن کا نظریہ یہ ہے کہ رب کے سوا اور بھی اولاد دینے والے ہیں۔ تو سورہ مریم کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر مریم سے کہتے ہیں کہ مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک نیک اور پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جبرائیل علیہ السلام بھی اولاد دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھے نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جو آسمان سے خود اتر نہیں سکتا وہ اولاد کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ جو آسمان سے زمین پر آنے کے لیے بھی رب کے حکم کا محتاج ہو، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اولاد دے سکتا ہوں؟ تو ان لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے جو قرآن کی احادیث کو غلط معنی کے اندر لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا جی میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں کہ میں تمہیں نیک اولاد دوں، تو بھائی مانا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ آسمانوں سے زمین پر اترنے پر اللہ کے حکم کا محتاج ہے وہ اولاد کسی کو نہیں دے سکتا۔ اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو 17 دن کے بعد آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب علیہ السلام ہم آسمانوں سے، اور یہاں کمال کی بات کرتے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، میں تو کیا کل کائنات کے فرشتے بھی وہ آسمان سے زمین پر اتر نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تو ہم فرشتوں کی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ ہم آسمان سے زمین پر نہ آئے۔ تو حضور آج اللہ کا حکم ہوا تو میں 1 سیکنڈ میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہا جی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکہ کے کافر کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے قسم ہے رات کے وقت کی جب وہ چھا جائے، مجھے چڑھتے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھل جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، حضور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، ما ودعک ربک وما قلی، حضور آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، وما قلی نہ رخ پھیرا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اللہ یہ کہہ رہے
رہے ہیں کہ حضور آپ کا ہر آنے والا جو لمحہ ہوگا، آپ کے لیے ہر آنے والا جو وقت ہوگا، وہ وقت پہلے سے زیادہ بہتر بنا کر میں بتاؤں گا۔ بدل آخرت خیر لک من الاولی، حضور آپ کے لیے ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا، اور جسے چھوڑ دیا جائے اس کے لیے انعام نہیں دیا جاتا ایسا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے، اللہ آپ کو اتنا مال، اتنی عزتیں عطا کر دیں گے، فَتَرْضَىٰ کہ حضور آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی دنیا کے اندر آئے، سارے صحابہ آئے، سب نبیوں کی امتیں آئیں، اولیاء آئے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ تاکہ اللہ کیا ہو جائے جی راضی ہو جائے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ میں تمہیں بھی راضی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا اللہ کو راضی کرتی ہے، اللہ اپنے محبوب کو راضی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور آپ کو اتنا رب آپ کا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ یتیموں کو تو کوئی بندہ اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، اور آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانہ کیسے دیا؟ آپ کو اللہ نے تاج نبوت عطا کر دیا، آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا، آپ کے پیچھے 1.25 نبیوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑا کر دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، حضور جب آپ یتیم تھے تو پھر آپ کو ٹھکانہ کس نے دیا تھا؟ اگر آپ کو آپ کا رب چھوڑ دیتا تو پھر اتنی شانیں آپ کو نہ ملتی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، حضور آپ کو راہ حق کا راستہ کس نے دکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دکھایا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو ساری کائنات کے لوگوں کو راہ دکھاتی ہے۔ تو حضور اگر آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہوتا تو پھر اتنی شانیں آپ کو نہ ملتی۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا مفسرین اکرام نے، لیکن بعض مفسرین اکرام نے بڑا باذوق ترجمہ بھی کیا ہے اسی صورت کا، کیونکہ جب محبوب کی بات ہوتی ہے نا آپس میں تو پھر انداز بدل جاتے ہیں۔ ایک تو ترجمہ یہ کیا نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ ایک تو یہ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک اور ترجمہ بھی ہے میر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، وہ بھی علماء نے ترجمہ کیا۔ علماء کہتے ہیں نہیں، چونکہ حضور پریشان تھے، مکہ کے کافروں نے حضور کو بڑا ستایا تھا، مکہ کے کافروں نے حضور پر بڑے طعن و تشنیع کیے تھے، ام جمیل نے بھی آپ کے اوپر طعن و تشنیع کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور کا چہرہ مراد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ، حضور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی میں قسم کھاتا ہوں، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حضور آپ کی بکھری ہوئی کالی زلفوں کی قسمیں کھا کر کہتا ہوں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، حضور آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا۔ اب جتنا صدمہ تھا اسی کے بقدر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا دل بھی خوش کر دیا۔ جب حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو کافروں نے کہا کہ حضور کا ایک ہی بیٹا تھا، باقی بیٹے آپ کے 2 پہلے بھی انتقال کر گئے، بیٹیاں 4 زندہ تھیں، لیکن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے 17 ماہ کے اندر آپ کا بیٹا جب وفات پا گیا تو کافروں نے کہا کہ اب حضور کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ بیٹا ہو تو باپ کا نام باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ضابطہ ہوگا، رب کے لیے یہ ضابطے نہیں ہوتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک حضور ہم نے آپ کو عطا کر دی کوثر۔ آپ جانتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو ایک مرتبہ پی لے گا دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، جس کے پاس پڑے ہوئے پیالے اتنے ہوں گے، حضور نے فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ ایسا حوض کوثر کا انعام کب ملا؟ جب صدمہ بڑا ہوتا ہے نا تو پھر انعام بھی کیا ہوتا ہے؟
تو ابراہیم حضور کے بیٹے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑے، تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ سے بیٹا ابراہیم لیا ہے نا، اس کے بدلے میں ہم آپ کو حوض کوثر بھی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بیٹا بھی آپ کو جنت میں آپ کا واپس مل جائے گا، لیکن حوض کوثر میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، لیکن سب سے بڑا حوض وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ اسی طرح جب مکہ کے کافروں نے آپ کو طعن و تشریح دیے اور آپ کو طعنے دیے اس بات کے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ نے بھی کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حضور آپ کے مکھڑے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی بکھری ہوئی زلفوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حضور آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں ہے اور رخ بھی نہیں پھیرا۔ یہ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ وقت چونکہ مختصر تھا، پوری تشریح نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی ہوگی ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔